الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ اتاری ہے، تو تم اللہ کی خالص عبادت کرو. یاد رکھو خالص عبادت کے حقدار صرف اللہ ہی ہیں. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. پکارو اللہ کو، خالص اسی کی پکار ہونی چاہیے. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لوگوں، تمہارے لیے تمہارے چوپایوں میں بھی مقام عبرت اور غور و فکر ہے کہ ان کے پیٹوں میں سے جو گوبر اور خون کے درمیان ہے، ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے، جب انسان بادئے توحید سے مخمور ہوتا ہے، اسے دار و رسن سے کھیلنا منظور ہوتا ہے. وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں، وہاں بے شک خدا کی رحمتیں پہ ہم برستی ہیں. خدا و مصطفیٰ کا جس جگہ مذکور ہوتا ہے، وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ دنیا کے شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا. محمد کی غلامی سے جو دل معمور ہوتا ہے، کہیں اس کو سکون دل کی دولت مل نہیں سکتی جو بدقسمت خدا کے آستاں سے دور ہوتا ہے.
نظام کفر باطل کو گوارا کر نہیں سکتا، وہ جس کے سامنے اسلام کا دستور ہوتا ہے۔ نہ جانے اپنے آزادی پہ کیسا ناز ہے اس کو، جو بے بس خواہشات نفس سے مجبور ہوتا ہے۔ جو اوروں کے سہارے زندگی کرنے کا خوگر ہو، وہ ملت کے لیے رشتہ ہوا ناسور ہوتا ہے۔ ظہور اس کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ العظیم کہ مسجد شہداء کے نمازی اللہ کریم نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو اس قدر فہم نصیب فرمایا ہے کہ قرآنی آیات یا ان کا ترجمہ سننے کے ساتھ ہی مضمون کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اسے قائم و دائم رکھیں۔ رمضان مبارک کے آغاز سے اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، سب سے بنیادی مسئلہ، جس کے اہم ہونے کے بارے میں آپ ہر زاویے سے، ہر رخ سے بار بار سن چکے ہیں، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ پر منقش ہو چکا ہے کہ دین کا سب سے بڑا مسئلہ صرف مسئلہ توحید ہے۔ جب یہ بات اگر ذہن میں ہے کہ اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار نبی اسی مسئلے کے بیان کے لیے اتارے ہیں، اور یہ بھی ذہن کے اندر ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اہم مخلوق اللہ کے نبی تھے، تو نبیوں کو کسی بیکار کام کے لیے اللہ نے نہیں دنیا میں بھیجا۔ سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام جو اللہ کے نزدیک تھا، اس کام وہ کے بعد بھی کیا مسئلہ ہے ترجمے میں؟ یہ بات بھی سب پر واضح ہے کہ اس دنیا میں جتنے انسان بھی آئے یا قیامت تک آئیں گے، ان سب انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں، مسائب، مشکلات اور آلام انبیاء کرام پر آئے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ انسانیت میں سب سے زیادہ مشکلیں اللہ کے نبیوں پر آئیں، پھر جو نبیوں سے زیادہ قریب رہے ان پر آئیں۔ آپ الحمدللہ العظیم اس امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے فرد ہیں اور اہم فرد ہیں۔ اہم کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ نے آپ کو جوڑ دیا ہے۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے متبعین، پیروکاروں، رضاکاروں، خدام میں صحابہ کرام نے سب سے زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آج اس زمانے کا کوئی مسلمان اس طرح کے مصائب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سارے لوگوں کے سامنے کسی آگ کے انگاروں پر کسی کو لٹایا جائے تو دیکھنے والا برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ مکہ کے اندر ہوتا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا، لیکن استقامت کا پہاڑ تھے وہ۔
گرم ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی چٹانیں رکھی گئیں. ایسے ایسے سنگ دل لوگ رہے اور نبی کے رضاکاروں نے یہ سب کچھ برداشت کیا. حتیٰ کہ غلامانہ زندگی گزارنے والے کچھ افراد، اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی، ان کے ساتھ بھی وہ ظلم روا رکھا گیا کہ الامان. کسی کی بینائی چلی گئی، لیکن یہ سب کچھ برداشت ہو. پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں سیدہ سمیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو جہل نے ان کی دونوں ٹانگیں 2 اونٹوں کے ساتھ باندھنے کے ساتھ ایک برچھا، ایک خنجر بڑا ان کے اندام نہانی مارا. آج کوئی تصور کر سکتا ہے؟ آج کی دنیا میں ایسا ہو تو پوری دنیا چیخ اٹھے گی. لیکن اس زمانے میں یہ مشرک خدا کی زمین کا اتنا بدتر مخلوق ہوتا ہے. ابو جہل نے یہ سب کچھ کیا. شاید اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا ناپسند تھا کہ اسی کے 3 بھائی مسلمان ہوئے. ایک ماں جایا بھائی تھا یاس بن ابی ربیعہ، ماں شریک بھائی تھا. 2 سگے بھائی تھے، حضرت سلمہ بن ہشام اور حضرت حارث بن ہشام. سگے 2 بھائی اور ایک ماں شریک بھائی. اللہ نے ان کے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اس کو خدا نے راندہ درگاہ بنا دیا. اس کے بیٹے کو خدا نے مسلمان ایمان کی دولت، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ان کی بہو ام حکیم، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا. خاندان کے بے شمار لوگ ہدایت سے نوازے. اس پر خدا کی پھٹکار اور لعنت پڑی رہی اور آخر ذلت کی موت اس کی گردن کاٹی گئی بدر کے میدان میں، اس کے اس ظلم کے سبب سے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے، کیونکہ سارے مسائل کی قبولیت، سارے عبادات کی قبولیت کا مدار اس مسئلے پر ہے. آپ کا ذکر اذکار تب قبول ہوگا کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، تسبیحات تب قبول ہوگی کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، نماز تب قبول ہوگی، روزہ تب قبول ہوگا، قربانی تب قبول ہوگی، حج عمرہ تب قبول ہوگا، اعتکاف طواف تب قبول ہوگا، نظر و نیاز تب قبول ہوگی. یہ ساری خوبیاں تب قبول ہوں گی کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ پہاڑوں جتنے نیک اعمال بھی کر لے، پہاڑوں جتنے، عقیدہ ٹھیک نہیں تو اللہ اس کو منہ پر مارتا ہے. اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں. لیکن صرف ایک نیکی عقیدے کی، ساری دنیا کی برائیاں اس کے نام اعمال میں. اللہ اس توحید کی برکت سے ان برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور اس کو جنت میں بھیج دیں گے. وہ حدیث سن چکے ہیں آپ، 99 دفتروں والی. یہ اس مسئلے کو اتنے اسلوب بدل کر میں نے آپ حضرات کا سامنے بیان کیا ہے اللہ کی توفیق سے. میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ سننے والا، مسلسل سننے والا اب بھی نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی بھی نہیں دنیا. حدیث میں آتا ہے، غالباً ترمذی کی روایت ہے، اس سے پہلے کئی مواقع پر میں یہ روایت سنا چکا ہوں، لیکن من حیث المجموع انسان زود فراموش ہوتا ہے، جلدی بھول جاتا ہے، ذہنوں سے باتیں اتر جاتی ہیں، اس لیے مجھے بار بار یہ دہرانی پڑتی ہیں. اور اس میں فائدہ میرا بھی ہے کہ میرے حق میں یہ چیزیں شہادت بن جائیں گی، اور آپ کا بھی ہے کہ آپ کا استحضار ہو جائے گا، یاد دہانی ہو جائے گی. عمل کی توفیق اللہ دے دیں گے، دوسروں تک بات پہنچانے کی اللہ توفیق دے دیں گے. بڑی خوبصورت یہ حدیث کا جو مضمون ہے میں ذکر کرنے لگا ہوں، اچانک ذہن منتقل ہوا. یبن آدم، سبحان اللہ، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے
جس کا مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کے الفاظ کا جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہناتے ہیں. اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا، میری رحمت کا امیدوار رہے گا، غفرت لک، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ اس کی شان کریمی پر قربان جائیں. آپ سن چکے ہیں، کئی دفعہ سن چکے ہیں، غزوہ احد میں جن لوگوں کی سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا تھا، رسول اللہ نے ان کا نام لے کر بددعا فرمائی تھی. ان میں سے ابو جہل کا ایک بھائی بھی تھا، حارث بن ہشام. 2 آدمی اور تھے. اللہ نے روک دیا، لیس لک من الامر شیء، میرے نبی یہاں آپ کو کوئی اختیار نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ہلاک کر دوں، میری حکمت تقاضا یہ ہے کہ میں ان کو ایمان کی دولت سے مال مان کر آپ کے رضاکار بنا دوں، اور بنا دیا. تو اللہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، اللہ، اونچی بولیے تاکہ فرشتے نوٹ کریں، اللہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں. اس دھرتی پر اگر کوئی اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ہستی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور محمد رسول اللہ نے اس موقع پر نام لے کر، بخاری اور مسلم میں روایتیں موجود ہیں، یا اللہ ان کو برباد کر، ان کو پکڑ. تو وہ آیت سن چکے ہیں آپ سورہ آل عمران کی، لیس لک من الامر شیء، میرے حبیب اس معاملے میں آپ کو اختیار نہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام اس وقت جب اللہ یہ فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کے نزدیک باقی نہیں رہی تھی؟ وہ تو اسی طرح ہے، پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک. لیکن جزا و سزا کے معاملے میں، کائنات میں تصرف کے معاملے میں اللہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بچانا چاہا، اللہ نے بچایا نہیں بچایا. نوح علیہ السلام کو اللہ کے نظروں کو گرے ہوئے تھے، اس وقت بھی اللہ کے مقبول بندے تھے. اور وہ پیغمبر جس نے 950 برس دن رات کا لحاظ کیے بغیر اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا. اللہ چاہتے تو تھوڑا سا لحاظ کر کے ان کے بیٹے کو بچا لیتے. کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے نہیں بچایا اس لیے کہ اس کا قانون ایسا ہے. قانون کسی مقبول سے مقبول انسان کے لیے اللہ نہیں تبدیل کرتے. قانون یہ ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا، نبی کا بیٹا ہو تو تب بھی معاف نہیں کرنا، نبی کا باپ ہو جیسا ابراہیم علیہ السلام کے والد اس کو معاف نہیں کرنا، نبی کا چچا ہو جیسے رسول اللہ کے دونوں چچا ہیں ابو لہب اور ابو طالب، اس کو معاف نہیں کرنا. نبی کی بیوی ہو لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام بیوی، اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا. نبیوں کا لحاظ رکھ کر اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ مشرک کے لیے اللہ نے معافی کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو میں نے معاف نہیں کرنا. اس زمانے میں اگر یہ قانون تھا تو آج بھی یہ قانون ہے. میرے دوستو، میں یہ کہوں اور آپ یہ کہیں کہ میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں مغل ہوں، میں راجپوت ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس، عقیدہ ایمان دوست ہے تو خدا معاف کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قیمت بھی نہیں ہے. یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا. لفظوں پہ غور کیجئے، مجھ سے مانگتا رہے گا، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، مجھ سے شفا مانگے، مجھ سے دولت مانگے، مجھ سے اولاد مانگے، جو چاہے مانگے. انک ما دعوتنی، جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا. ورجوتنی، ساری دنیا سے
نظر ہٹا کر میری ذات پر رکھ کر مجھ سے امیدوار رہے گا، غفرت لک، میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، جتنے پہاڑوں جتنے گناہ بھی ہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر تو اتنے گناہ کر لے، تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمانوں کی بلندیوں تک چلے جائیں، ساری زمین گناہوں سے بھر جائے، ثم استغفرتنی، پھر بھی تو مایوس ہونے کی بجائے میری رحمت کا امیدوار بن کر مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ مزے کی حدیث ہے کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے لیے اس میں خوشی کا سامان ہے کہ نہیں؟ تیسری دفعہ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، کل تو نے آنا ہے، دنیا چھوڑ کر آنا ہے، میرے دربار میں پہنچنا ہے، اور میرے پاس اس حالت میں آئے کہ تیرے گناہوں سے ساری زمین بھری ہوئی ہو، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ساری زمین گناہوں سے بھری ہوئے لیکن ان گناہوں میں شرک نہ ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، جس طرح ساری زمین گناہوں سے بھر کر تو لایا ہے، میں ساری زمین رحمت اور مغفرت سے تیرے لیے بھر کر لاؤں گا۔ ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، قرآن میں اللہ سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی پوچھنے کی صلاحیت استعداد نہیں رکھتا، وہم یسألون، وہ جس سے چاہے جب چاہے جواب طلبی کر لے۔ جب تک مسلمان کے ذہن میں اللہ کی عظمت کا یہ نقشہ نہیں بیٹھے گا، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا۔ میری وہ باتیں یاد ہوئی، یہ جو مضمون شروع ہوا ہے اس کے بار بار میں کہہ چکا ہوں، آپ کو محبت اپنے رشتوں کے ساتھ بھی ہے، ہر رشتے سے محبت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ماں باپ سے محبت، عزیز اقارب سے محبت، اولاد سے محبت، بیویوں سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، چچا ماموں سے محبت، دادا دادی سے محبت، لیکن اس محبت سے بڑھ کر ایک اور محبت اس پر غالب ہے، نبی کی جماعت کی محبت، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ کھل کر بات کر رہا ہوں، جتنے بھی نوجوان ہیں، ادھیڑ عمر ہیں، بزرگ ہیں، بات کو سمجھ لیں، اللہ کرے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بات سمجھے، عطا کر دے۔ یاد رکھیے، نبی کی ذات مخلوق میں سب سے بڑی ذات ہے، بات مانتے ہیں؟ تو جو نبی کی جماعت ہے وہ بھی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس جماعت کے مقابلے میں میرے اور آپ کا رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و قارب، ان کی کوئی حیثیت نہیں نبی کی جماعت کے مقابلے میں۔ ہمارے سارے رشتہ دار مل کر نبی کے ایک ادنا صحابی کی جوتیوں کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ ہمارا ان سے رشتہ کوئی نہیں، ہماری نسبت ہے نبی کریم کے ساتھ، اور نبی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس واسطے ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب کچھ بیمار ہیں، اور اس بیماری کے سب سے کسی وقت بولنے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ بہت مخلص ساتھی ہمارے،
اس وقت بیمار ہیں، لیکن ان کا ایمانی جذبہ ایسا ہے، خدا بند سے قبول فرما کر ان کو مکمل صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اللہ آپ سب کو اپنے دین کا رضاکار بنا دے۔ ابھی یہ وہ جو حدیث سنی ہے، جسے چاہے اللہ منتخب کر لے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے دامن میں کھینچ لے، اور بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی فخر کے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے دامن میں آپ کو کھینچ کر یہاں پہنچایا، اپنی عظمت اور کبریائی کا مسئلہ سنانے کے لیے۔ میری کوئی حیثیت بھی نہیں، میں آپ سب کے مقابلے میں معمولی انسان ہوں، لیکن جو کچھ کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں، ہمدردی کے جذبے سے کہتا ہوں، اللہ نے کھینچ کر آپ کو یہاں پہنچا دیا سننے کے لیے۔ میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنے دین کے لیے قبول ایسا کرے کہ آپ کی نسلوں کے اندر ہدایت جاری رہے، اور اللہ آپ کو صلاحیت ایسی بخشے کہ ہر جگہ یہ اللہ کا پیغام سنانے والے بن جائیں۔ تو صحابہ سے بڑھ کر پھر انبیاء کرام ہیں علیہم السلام، ان کی محبت صحابہ سے بھی زیادہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صدیق اکبر سارے انبیاء کے بعد سب سے بڑے انسان ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، لیکن ایک طرف صدیق اکبر کی محبت ہوگی، محمد رسول اللہ کی محبت ہوگی، تو پھر ہمیں ترجیح دینی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اور پھر ساری کائنات کے انسان، اس میں امت کے عام لوگ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، انبیاء اکرام بھی ہیں علیہم الصلوۃ والسلام، محمد رسول اللہ سمیت سب شہداء بھی ہیں، سب ملائکہ کرام بھی ہیں، ان سب کی محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ کی محبت سب پہ محبتوں پر غالب آئے گی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بس یہ ہے ایمان، اور یہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے یعنی جن کے اندر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی ہی محبت نصیب فرمائے۔ اس بات کو ذہن سے اتار نہ لینا، جہاں اللہ کی عظمت کا معاملہ آئے گا تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور عظمت نہیں ہوگی۔ بلا شبہ مخلوق میں سب سے بڑی شان محمد رسول اللہ کی ہے، اور جیسی ان کی شان ہے ان کی محبت بھی اسی شان کی ہے، لیکن جب تقابل آیا محمد رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ اکبر ہیں، بڑے ہیں، تو ان کی محبت بھی سب سے اونچی ہے۔ صوفیاء کرام جو صحیح صوفی ہیں نا، ہمیں تو ٹھگوں سے واسطہ پڑا ہے، اللہ سے دعا کریں یا اللہ جس قسم کے بھی ٹھگ ہیں ان سے ہمیں نجات دے دے، سرکاری ٹھگ ہوں یا مذہبی ٹھگ ہوں، یا اللہ انہیں سب سے نجات دے دے، تو بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو صحیح صوفی گزرے ہیں ان کے لیے دعا کریں یا اللہ ان کی سچی اتباع نصیب فرما۔ ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ سہروردیہ کے بانی، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے مقابلے میں، اس کے ذہن میں، اس کے نزدیک اللہ کے مقابلے میں ساری مخلوق کل ابائر، مینگنی جیسے دانہ ہوتا ہے، اس کے برابر نہ نظر آئے، اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس شخص کا اللہ کے ساتھ کتنا بڑا تعلق تھا۔ یہ صوفیاء یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کوئی
دوست نیا ایسا آیا ہو جس کو یہ بتایا گیا کہ مسعودہ کا خطیب تو بڑا سخت وہابی ہے، گستاخ ہے، نبی کو نہیں مانتا، بزرگوں کو نہیں مانتا، میں اس کی ہمدردی کے جذبے سے، مجھے مجبوری کوئی نہیں، لیکن اس کی اصلاح کے لیے یا اس کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کہتا ہوں، میں ہر اس انسان پر جو کسی بزرگ کو نہ مانتا ہو، جو واقعتاً بزرگ ہے، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں بزرگوں کی جوتیوں سے، تلووں سے لگی مٹی سے بھی زیادہ حقیر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن ہوں بزرگ۔ وہ مجد الفسانی ہوں، شیخ شہاب الدین سروردی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت حسن بصری ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر بزرگان دین ہوں، یہ سب کے سب میرے سر، ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں۔ میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، ٹھگوں کو نہیں مانتا۔ میں نبی کو مانتا ہوں، دجال قادیانی کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ جعلی ہے، جھوٹا ہے۔ مسلمہ کذاب کو نہیں مانتا، مسلمہ پنجاب کو بھی نہیں مانتا، لیکن سچے نبی وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ نبی کے ساتھ ادنا قسم کا تعلق بھی نہ رہے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ذہنوں کو صاف کر لیجئے، میں سب کو مانتا ہوں۔ پھر یہ بھی بات ذہن رکھیے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ان سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ کو سب سے اونچا مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ہر نسبت سے مجھے پیار ہے۔ اللہ آپ کو بھی پیار نصیب کرے۔ دعا کریں۔ میں نے کچھ لکھا ہے ازواج مطہرات پر، لیکن اس کے کچھ ابتدائی چیزیں ذہن کے اندر آ رہی ہیں کہ میں عظیم طرح غبار ذہن میں اٹھتے ہیں۔ میں نے تو عام اسلوب سے ہٹ کر لکھا ہے، ذرا انشاءاللہ کتاب سامنے آ گئی، خدا مجھے زندگی دے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو پھر انشاءاللہ آپ کو کئی ایسے مخفی گوشے اس کے سامنے آئیں گے جس پر دانستہ یا نہ دانستہ نہیں لکھا گیا۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، میری بھی ماں ہے، میری ماں ان کے قدموں پر قربان۔ تو اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمومنین، ایمان والے کے نزدیک نبی کی ذات سب سے اونچا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہ ازواج امہاتہم، اور نبی کی بیوی مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو نبی کی نسبت، نبی کے پیار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات پر میں لکھا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے حضور پر بھی کچھ لکھنا ہے۔ دعا کر دینا اخلاص ہے، یا اللہ توفیق دے دے، دل کی گہرائیوں سے مانگ لیں، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ ایسا تصورات ہیں جو عام اسلوب سے ہٹ کر کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں لکھنی، لیکن وہ لکھنی ہے کہ جو اب تک اس پر طرف توجہ نہیں دی گئی۔ یہ دعا کر لیں کہ میرے ذہن میں جو خاکہ ہے کچھ لکھنے کا، یا اللہ توفیق دے دے، یا اللہ آسانی پیدا کر دے، راستے کھول دے، یا اللہ فرصت عطا فرما۔ فرصت اور فراغت یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آئیے پھر اس طرف، دین کا اساسی مسئلہ، بنیادی مسئلہ کون سا ہے؟ اللہ کی توحید۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ کہاں؟ کس چیز میں؟ اس کی ساری خصوصیات میں۔ یہ لفظ جو میں سکھا رہا ہوں ذہن نشین کری، بڑی محنت کی ہے میں نے بہت محنت کی ہے۔ ساری کتابیں پڑھ لیں، جو الفاظ میں بول رہا ہوں نہیں ملیں گے اب۔ میں نے بڑی محنت کی اس کے لیے، سوچتا رہا ہوں۔ اللہ کی خصوصیات، اللہ اپنی خصوصیات میں واحد لا شریک ہے۔ خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی حقوق اور اس کے اختیارات۔ ساری توحید جتنے مسائل ہیں، بڑی مشکل عبارات ہوں گی، میں نے اتنا آسان کر دیا اللہ کی توفیق سے کہ انشاءاللہ کسی کے لیے مشکلات نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے۔
کتابوں میں لکھا ہوا شرک فی تصرف اور شرک فلان شنو. اب عام آدمی کیا سمجھے تصرف کیا ہے؟ میں نے اس کو شرک فی الاختیارات کا نام دیا. اختیار ہر آدمی سمجھتا ہے. آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کی توفیق سے بھی چند لمحوں بعد آپ نماز ادا کریں گے. نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. کون سی؟ بدنی. اس میں بدن استعمال ہو رہا ہے، لیکن بدن کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی استعمال ہو رہی ہے. سبحانک اللہم، یہ بدن نہیں بولتا، آپ کی زبان بولتی ہے. ہاتھ نہیں بولتا، ٹانگ نہیں بولتی، زبان بولتی ہے. سبحان ربی العظیم آپ کی زبان بولتی ہے. سمع اللہ لمن حمدہ زبان بولتی ہے. سبحان ربی الاعلی زبان بولتی ہے. الحمدللہ رب العالمین زبان بولتی ہے. تو یہ مجموعہ ہے ایک زبانی اور بدنی عبادت کا، لیکن اس کو بدنی عبادت شمار کیا جاتا ہے. آپ التحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات. اصل میں عبادت میں التحیات للہ والصلوات للہ. التحیات للہ والصلوات للہ. تمام زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، ساری مالی عبادتیں بھی اللہ کی. وہ عبادتیں تین قسم کی. بعض عبادتیں وہاں جہاں مال خرچ ہوتا ہے. کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے؟ آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے، صدقہ مالی عبادت ہے، نظر مالی عبادت ہے. اس کو نیاز بھی کہہ دیتے ہیں، نظر بھی کہہ دیتے ہیں. النظر عبادت فقہا نے لکھا ہے لا یجوز لغیر اللہ. نظر نیاز عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ مالی عبادت بھی اللہ ہی اس کے حقدار ہیں، بدنی عبادت کے بھی اللہ ہی حقدار ہیں، زبانی عبادتیں بھی اللہ ہی حقدار ہیں. زبانی عبادتیں بتائیے کون کون سی ہیں؟ حمد و ثنا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کی حمد ہے، یہ زبانی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ زبانی بات ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ زبانی بات ہے. دعا مانگتے ہیں آپ، یا اللہ اللہم اللہم اللہم، یہ عبادت ہے اور زبانی بات ہے. جیسے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعا مانگو اللہ سے، خالص اس سے دعا ہونی چاہیے. یہ ساری عبادت کی قسمیں ہیں، زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت. اس کا حقدار صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی حمد و ثنا نہیں. اب جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، حمد صرف اللہ کے لیے. یہاں ایک باریک فرق بتا دیتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علمہ ہی. اس مجلس کو آپ واعظ کی مجلس کم سمجھا کریں، درس زیادہ سمجھا کریں. حمد اس میں ہا میم دال، کتنے حرف ہیں؟ 3 حرفوں کو یاد رکھیں. ہا میم، ہا پہلے ہے، میم درمیان میں، دال بعد میں. اس کا معنی بھی تعریف ہے. اور ایک مدح کا لفظ ہے، میم دال ہا. ہا اس میں آخر چلے جاتی ہے، دال درمیان میں، میم پہلے. وہی 3 حرف جو حمد میں ہیں، وہی 3 حرف مدح میں ہیں. یاد رکھیے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی. سارا قرآن پڑھا الحمدللہ الحمدللہ، حمد صرف اللہ کے لیے. لیکن مدح اور تعریف، مدح کا معنی میں تعریف ہے، حمد کا معنی میں تعریف ہے. لیکن حمد صرف حمد کے الفاظ کے ساتھ صرف اللہ کی تعریف کریں گے، اور مخلوق میں سے کسی کی بھی تعریف کریں اس کے لیے مدح ہوگی. مدح صحابہ، نعت کا لفظ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. یاد رکھیے آپ جب کہیں گے میں رسول اللہ کی حمد کر رہا ہوں، یہ نہیں، غلط ہوگا. میں صحابہ کی حمد بیان کر رہا ہوں، غلط ہوگا. حمد کس کے لیے ہے؟
یہ فرق کے لیے خالق اور مخلوق کا فرق ہے. یہ ایک باریک سا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. ہر لوگ کہتے ہیں مدح تو لولوا، موتی بھی بڑی چمکتی ہے تو میں نے اس کی بڑی تعریف کی. اس کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولتے، مدح کا لفظ بولتے ہیں. حرف وہی ہیں، آگے پیچھے کیے ہیں، لیکن حمد صرف اللہ کے لیے. جب لفظ حمد بولا جائے گا تو پھر مخلوق اس کے حقدار نہیں. سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. سورہ انعام کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. سورہ کہف کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. جا بجا الحمدللہ. حمد صرف اللہ کے لیے، لیکن مدح نہ تعریف مخلوق میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے. تو تمام زبانی باتیں، بدری باتیں اللہ کے لیے اور مالی باتیں بھی اللہ کے لیے. زبانی عبادتوں کے اندر ایک دعا بھی تھی، میں نے جو شروع میں آیتیں پڑھی ہیں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ کو، دعا مانگو اللہ سے، خالص اسی سے دعا ہونی چاہیے. یعنی جب مانگتے ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کرو. اسی لیے اللہ نے فرمایا مخلصین، اللہ سے مانگو لیکن خالص ہو کر مانگو. اللہ سے بھی مانگتے ہو، غیر سے بھی مانگتے ہو، اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہو. یہ بھی فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرنی ہے تو خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، مخلوق کی نہیں. یہ تین جگہ میں نے آیتیں پڑھی تھی. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کرو تو خالص اللہ کی عبادت کرو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعا مانگو تو خالص اللہ ہی سے دعا مانگو، اللہ کے سوا کسی اور سے مت مانگو. کیونکہ تم بھی تو ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتے ہو. بولتے نہیں، کھوٹی چیز کو پسند کرتے ہیں. آپ گھی لینے جاتے ہیں تو پتہ چلتا کہ یہاں ملاوٹ والا گھی ملتا ہے تو خوشی سے لے لیتے ہیں. ڈھونڈتے نہیں آپ خالص گھی، دکان پھرتے ہیں کہ خالص چیز مل جائے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں خالص چیز ملے، لیکن بعض اوقات خالص نہیں ملتی تو عاجز ہو کر پھر ملاوٹ والی چیز مجبوراً لینی پڑتی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میری عبادت اور دعا خالص ہونی چاہیے. اللہ مجبور نہیں، آپ مجبوری کے تحت لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ مجبور نہیں کہ کھوٹی عبادت کو، ملاوٹ والی عبادت کو، ملاوٹ والی پکار کو اللہ تعالیٰ. اب قرآن کو دیکھیے، سورہ نحل کی آیت میں پڑھتی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے انسان تیرے سمجھانے کے لیے ہم نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے گھر کے جانوروں کی، چوپائی کی، تمہاری گائے، تمہاری بکری، تمہاری بھینس کی، جس سے تم دودھ لیتے ہو. غور سے سننا، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان. کتنا بڑا مہربان ہے کہ کس رخ سے اس انسان کو سمجھا رہا ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے، یہ شرک سے بچ جائے اور توحید پر آ جائے اور خدا کی رحمت کا حقدار بن جائے. 66 نمبر کی آیت ہے سورہ نحل 14 پارے میں. سورہ نحل وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اے انسان تیرے لیے ایک نصیحت، ایک سبق میں نے سامان پیدا کیا ہے تمہارے گھر کے دودھ دینے والے جانوروں میں، تمہاری بکری میں، تمہاری گائے میں، تمہارے اونٹ میں، تمہاری بھینس میں. نسقیکم، تم اس جانور کو پالتے ہو دودھ کے لیے، اس کے پیٹ میں، اس کے بدن میں تم باہر سے دودھ نہیں ڈالتے. تم اس کو پانی پلاتے ہو، پانی دودھ نہیں ہوتا. اس کو چارہ کھلاتے ہو، چارہ دودھ نہیں ہوتا. یہ ہماری قدرت کا نمونہ ہے کہ اس چارے کو، اس دودھ کو ہم دودھ کی شکل میں
اس چارے کو، اس پانی کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر کے تمہیں اس چارے سے، اس پانی سے اس جانور کی نشو و نما بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن اسی چارے سے اس کا گوبر بھی بنتا ہے، اسی چارے سے اس کا خون بھی بنتا ہے، لیکن اسی چارے سے اس کے وجود میں دودھ بھی بنتا ہے۔ یہ بنانے والا کون؟ یہ تقسیم کرنے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں من بین فرس و دم، اس کے پیٹ کے اندر گوبر بھی پڑا ہوا ہے، خون بھی موجود ہے، اس خون کے درمیان اور گوبر کے درمیان ہم صاف شفاف دودھ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس دودھ کے اندر نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ گوبر کی بدبو ہوتی ہے۔ اللہ خود اعلان کرتے ہیں من بین فرس و دم، گوبر اور خون کے درمیان لبنن، دودھ ہوتا ہے ملاوٹ والے۔ اللہ خود اعلان لبنن خالصن، لبنن خالصن، وہی مخلصین له الدین۔ عبادت خالص چاہیے، جس طرح تم خالص دودھ چاہتے ہو، ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں، تم ہمیں ملاوٹ والی عبادت کیوں دیتے ہو؟ تم تو ملاوٹ والی چیز لینے پر مجبور ہو جاتے ہو، لیکن میں مجبور نہیں تمہاری کھوٹی عبادت کو قبول کرنے کے لیے۔ سمجھنے کے لیے تمہیں تمہارے گھر کے جانور کا دودھ لبنن خالصن، ایمانداری سے بتائیے، جب دودھ نکالا جاتا ہے اس کے اندر خون کا کوئی ذرہ ہوتا ہے؟ کوئی گوبر کا کوئی بدبو ہوتی ہے؟ اللہ کی شان پر قربان جائیں کہ کس طرح اپنی قدرت کے نظام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ان دونوں چیزوں کے درمیان اللہ خود فرماتے ہیں کہ ادھر خون ہوتا ہے، ادھر گوبر ہوتا ہے، اس کے بیچ میں بچا بچا کر ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ تو جس طرح تم خالص دودھ پیتے ہو، خوش ہوتے ہو، تو میں بھی خالص عبادت پر خوش ہوتا ہوں، مجھے تمہاری کھوٹی عبادت کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاءنا، جو شخص ہمارے ملنے کا ارادہ کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے کام کر کے آئے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت کر کے آتا ہے تو اس میں کسی کو شریک بنا کر نہیں آئے گا۔ ہمیں ملاوٹ والی عبادت نہیں چاہیے، پکارنا ہے تو خالص ہمیں پکارو، مخلص فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو خالص اللہ کی پکار ہونی چاہیے۔ انسان تو عاجز چیز ہے، کھوٹی چیز لینے پر بامر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج آپ کے ملک کا دودھ بیچنے والا، اللہ اس کو خالص دودھ دیتے ہیں، وہ بد نصیب اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے، دنیا میں برباد کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو خالص دودھ دیا تھا، وہ مخلوق کو ڈبل پیسے لے کر اس کے اندر ملاوٹیں کرتا ہے۔ پہلے تو پانی ملاتا تھا، پہلے پانی ملاتا تھا دودھ میں، اب پانی میں دودھ ملاتا ہے، بلکہ کسی اور چیز میں دودھ ملاتا ہے۔ اب اگر خالص پانی کے اندر ملا تب بھی کوئی گوارا ہے، اب تو خدا جانے کیا کیا، ان کا تصور سے بھی انسان لرز اٹھتا ہے، خدا کی قسم۔ لیکن اس ملک کے اندر آپ کا نظام حکومت اتنا باطل ہے، باطل رہا ہے، اب بھی باطل نظام ہے، پہلے بھی باطل رہا ہے۔ یعنی بدبختوں کو اپنی مفادات اور اپنے استحکام، اپنے حکومتی نظام، کرسی کے استحکام سے غرض رہی ہے، اس ملک کے بدنصیب عوام کی صحتوں کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رہا۔ حکومتوں کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے، اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اخلاص کے ساتھ کام نہیں کیا۔
یہ میرے اور آپ کے حقوق کا مسئلہ ہے. یہ یاد رکھیے میرے دوستو، یہ لوگ جو اقتدار کی کرسیوں پر پہنچ رہے ہیں یا پہنچنے دن رات جدوجہد کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، مجرموں کو جو خدا سزا دے گا. ایک آدمی نے جرم کیا ہے شخصی طور پر، ذاتی طور پر، سزا کا حقدار اور مستحق ہے. ایک آدمی جس کے ساتھ لاکھوں نے کروڑوں انسانوں کے حقوق وابستہ ہیں اور اس نے ادا نہیں کیے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عذاب دے گا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنا ہوگا آپ نے علماء سے، کتابوں میں پڑھا ہوگا، پوری مملکت کا چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا. پاکستان جیسی چھوٹی سی مملکت نہیں تھی، بہت بڑی مملکت تھی خلافت اسلامیہ. لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے انکار کر دیا. خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں مملکت کے اندر. امام صاحب نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں پاتا اپنے آپ. انہوں نے کہا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ خلیفہ خود اپنی زبان سے جس کے بارے میں کہتا تم جھوٹ بول رہے تو جھوٹ بولنے والا چیف جسٹس کیسے بن سکتا ہے؟ لاجواب کر دیا. پھر اس نے اپنے حکومتی تمطراق میں کہا کہ آپ کو ماننا پڑے گا. امام صاحب نہیں مانوں گا. اس نے کہا کہ جیل میں ڈالیں گے. فرمایا جیل منظور ہے لیکن یہ بات نہیں مانوں گا. ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. آج بھی مشرق سے مغرب تک ابو حنیفہ کی عظمت موجود ہے. اور جس خلیفہ نے اس کو ڈالا تھا کون جانتا ہے اس کو؟ کتنے آئے اور پیوندے زمین ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے. اللہ والے ان کے نام آسمان شہرت پر چمکتے رہتے ہیں، قیامت تک چمکتے رہیں گے. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے. مسئلہ کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت سمجھیے، سب کے لیے مفید ہے. اللہ قدیم ہے، اللہ قدیم ہے، اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے. اس زمانے میں ایک گمراہ آدمی نے کہا قرآن مخلوق ہے، اور حکومت وقت کے قرب حاصل کر کے خلیفہ وقت کو منوا لیا. اس نے کہو کہ قرآن مخلوق ہے. امام صاحب نے فرمایا قرآن اللہ کی صفت ہے. القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہے، متکلم قدیم ہے تو اس کی صفت بھی قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے. امام صاحب کو اس انکار کے جرم میں کوڑے مارے گئے. کوڑے برداشت کر لیے امام احمد بن حنبل نے، لیکن غلط بات نہیں مانی. ہر دور کے اندر اہل باطل اقتدار کی کرسی پر جب بیٹھتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. دیکھا ہے آپ نے وہ پرویز مشرف اس ملک کے اندر اس کی مرضی بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. آج وہ اپنے ملک کی سرزمین کا دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے. خدا کے ہاں جب لعنت پھٹکار پڑتی ہے، جو بے خدا صدا نہ دارد وقت کے زنت دوا نہ دارد. فارسی کا کوئی صاحب علم کہتا ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی تو اس کو علاج کوئی نہیں ہوتا. ایسی بیماری میں خدا نے مبتلا کیا ہے کہ وہ عبرت کا سامان ہے. یاد رکھیے ظلم اللہ کے ہاں اللہ کو پسند نہیں. اللہ کے ہاں ظلم پسند نہیں، اور ظالموں کو خدا عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. بات کر رہا تھا خالص دودھ ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے، اور اللہ خالص دودھ دیتے ہیں. جب اس کے ہاتھ میں آ جاتا تو وہ ظالم پھر اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، اور اس ملاوٹ کو حکومت وقت دیکھتی ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے ساتھ انسانوں کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں، جو حاکم وقت ہوتا ہے، اس کی مملکت کے جتنے انسان بھی ہوتے ہیں ان سب کے حقوق اس کے ساتھ ہیں. وہ پابند ہے ادا کرنے کے لیے، نہیں ادا کرتا ان سب کے برابر خدا اس کو عذاب دے گا.
ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں کہ ان کی قبریں کھود کھود کر ان پر جو خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے اس کو دیکھ سکیں. اور خدا ہر زمانے میں عبرت کے نشان بتاتا رہا. ابھی آپ نے سوشل میڈیا پڑھا ہوگا, کوئٹہ سے آگے کچلاک کا علاقہ ہے, میں گیا ہوں وہاں, میں نے سوشل میڈیا دیکھا ایک قبر سے آگ نکل رہی ہے, اس کے ساتھ ایک دوسری قبر وہ سیاہ کالی ہو چکی ہے, آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. کبھی کبھی اللہ نمونے بتاتا ہے, کبھی یہ نہیں کہ سارے مجرموں کی قبروں کو اللہ تعالیٰ یوں جلا کر, اگر ایسا ہو تو میں سمجھتا ابو جہل بھی توبہ کر کے مسلمان ہو جاتا. ایمان کا نظام اللہ پاک نے غیب پر رکھا ہے, یؤمنون بالغیب. اگر ساری چیزیں خدا کھول کر رکھ دے تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا, فرعون بھی مسلمان ہو جاتا. اللہ کا نظام جو ہے اس طرح نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا نبی جو ہے اس کے کہنے پر مانے, اپنی نظر کو مت مانو, نبی کی خبر پر مانو. نظر سے مانا تو کیا مانا, پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا, وہ تو ڈر کے بنا پر مان لائے گا. اس لیے ایمان بالغیب قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, قرآن کا شروع میں کہ بن دیکھے ایمان لائے. دیکھا نہیں, جنت کو نہیں دیکھا, ماننا ہے کہ نبی نے بتایا ہے. دوزخ کو نہیں دیکھا, ماننا ہے کہ نبی نے بتایا ہے. فرشتہ نہیں دیکھا, ماننا کہ نبی نے بتایا ہے. صاحب کا نبی نہیں دیکھا, ماننا کہ نبی نے بتایا. نبی پر ایمان کا یہ مطلب ہے ایمان بالغیب. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر ہر ایک مان جائے گا. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کو دعا بھی وہ قبول ہے جو خالص ہو, عبادت بھی وہ قبول ہے ٹھنڈے ہو گئے, پتہ نہیں ایسی نے ٹھنڈا کر دیا, کیا سبب ہے؟ اللہ کو خالص عبادت چاہیے, ملاوٹ والی نہیں. ملاوٹ والی چیز کو دنیا میں کوئی پسند نہیں کرتا. انسان بامر مجبوری لیتا ہے کہ اس کے لیے چارہ کار نہیں ہوتا. خدا کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے, خدا کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. خدا اپنی مرضی کا مالک ہے. دعا کیجئے کہ اللہ اس کہنے اور سننے کو قبول فرما کر میرے اور آپ کے لیے دنیاوی کامیابی اور اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے لفظ تکبیر ہے یا نعرہ تکبیر, دونوں ٹھیک ہے. عرب دنیا میں لفظ تکبیر بولتے ہیں. ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے نعرہ تکبیر کا, لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اعلان کرو اللہ کی کبریائی کا. نعرہ کا معنی ہے اعلان کرو اللہ کی کبریائی. اللہ اکبر.